ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی سیاست موو کر رہی ہے ٹورڈز الیکشن, اور الیکشن کے اندر آبویسلی سب سے زیادہ جو بڑی چیز دیکھی جائے گی وہ موجودہ حکومت کی پرفارمنس ہے, اور عوام نے اس کو کیا دیا اور کیا دینا چاہیے تھا. اپوزیشن ہم ہر دفعہ یہ مینٹین کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس بڑی پیتھیٹک رہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اپوزیشن نے جو ہے کوئی بھی سیریس تھریٹ کبھی بھی اس گورنمنٹ کو نہیں دیا, اور یہ وہ تمام اس چیزوں کے باوجود کہ اس حکومت کی پرفارمنس کو ایگزامپلری نہیں تھی. حکومت پہلی دفعہ پاور میں آئی, عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ 5 سال کم ہے, ہمیں ٹریننگ چاہیے تھی, ہمیں وقت چاہیے تھا, اور کم از کم 10 سال تو ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کے باوجود منجی ہوئی اپوزیشن, بڑی گھاک اپوزیشن, 3-4 دفعہ اقتدار میں آ کر واپس جانے والی اپوزیشن, جس نے اپوزیشن بھی کی, حکومت میں بھی رہی, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کوئی تھریٹ دے نہیں سکی, ان کے نمبر گیمز کو نہیں ہلا سکی. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی فریجائل پوزیشن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اتحادی نہ ہوں, ادھر ادھر کے لوگ نہ ہوں, تو حکومت ایک بل بھی پاس نہیں کروا سکتی. لیکن مجال ہے کہ کوئی پرابلم اپوزیشن کی طرف سے ہوا ہو, خواہ وہ سینٹ ہے, خواہ وہ قومی اسمبلی ہے, یہ معاملہ نہیں ہوا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب جب الیکشن کی طرف موو کر رہے ہیں تو سوال جو ہے وہ حکومت کی پرفارمنس کے اوپر ہوگا. سوال جو ہے وہ حکومت نے کیا ریلیف دیا, کیا وعدے کیے, کیا مینیفیسٹو تھا الیکشن سے پہلے, کیا عمران خان صاحب کہا کرتے تھے 21 نکات, 22 نکات, 14 نکات پریزنٹ, اس میں کتنا عمل درآمد ہوا, اس کے اوپر بات کی جائے گی. لیکن پاکستان میں عجیب بات یہ ہے کہ ایشوز پہ تو بات کی نہیں جاتی. ٹاک شوز اور میڈیا ویسے بدنام ہو جاتا ہے کہ جی ہم ایشوز پہ بات نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے جب ملک کی حکومت کے پوری مشینری جو ہے وہ ایک اور ایشوز کی طرف عوام کو, قوم کو اور ریسورسز کو لے کے جاری ہو, ہم کیا کریں؟ ہم نے تو رپورٹ کرنا ہے. جیسے کہ اب یہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ایشو چل رہا ہے, ملک کے بڑے بڑے ایشوز چھوڑ کے اصل ایشو یہ چل رہا ہے کہ جی پہلی دفعہ نون لیگ جو ہے اس کے اندر سرکشی اور بغاوت کی خبریں ابھری ہیں, اور اس کو روز آ کے سرٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. کل فیصل واڈا صاحب ایک پروگرام میں آئے, انہوں نے نام تک دے دیے. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف ہو گئے, احسن اقبال, ان سب کے نام دے کے انہوں نے کہا کہ یہ مفتاح اسماعیل, یہ لوگ جو ہیں, شاہد خاقان عباسی, یہ لوگ جو ہے بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو فارغ کیا جائے اور ان کی جگہ نون لیگ کی قیادت کو وہ سنبھال لیں. یہاں تک شہباز گل صاحب نے آج کہہ دیا کہ جی ایک آڈیو ایویڈنس کے طور پہ آ رہی ہے, وہ بھی آپ سن لیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آڈیو ایویڈنس کے طور پہ آ رہی ہے جہاں پہ یہ 4 لوگ, بڑے لوگ جو ہیں نون لیگ کے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرپٹ لیڈرشپ ہے, یا نواز شریف صاحب ریلیونٹ ہو چکے ہیں, اب جو ہے ان کو چھوڑ کے ہم سے بات کرنی چاہیے, مقتدر حلقوں کو یا جن کو بھی کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے بھی اس پہ آج بات کی. ذرا سن لیں آج حکومت کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے معاملات کو لے کے. ریئل عوامی ایشوز کے اوپر فوکس ہے یا نواز شریف پہ فوکس ہے, اپوزیشن پہ فوکس ہے؟ پھر بات کرتے ہیں, کیونکہ نون لیگ کے حوالے سے یہ پرسپشن بدرجے ہوتا موجود رہی کہ اتنے برے حالات میں بھی کوئی ایک ایم این اے ان کا نہیں ٹوٹا, کوئی ایک ایم پی او کا نہیں ٹوٹا. لیکن آج حکومت یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے, اور یہ اس موقع پہ ہو رہا ہے جبکہ ریسنٹ پول آیا جس کے اندر پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے اس پہ جب سوال پوچھا گیا, بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا, تو آلموسٹ 33% لوگوں نے نواز شریف صاحب کا نام لیا. وہ نواز شریف جو کہ کنوکٹڈ ہیں, آبسکانڈر ہیں, ارریلیونٹ ہیں, جبکہ 30% لوگوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا. اس سروے میں اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں, 60% سے اوپر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کیسز کو بھگتے آ کے بزدار صاحب از دا موسٹ پاپولر سی ایم. لیکن یہ چیز جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس کے متعلق یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر رہ کے ایگزائل کے اندر بھی پاپولر ترین لیڈر ہے اس وقت پاکستان کا اکارڈنگ ٹو دس سروے, اس کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی تدر بدر کا شکار ہے. پہلے ذرا شہباز گل صاحب کی گفتگو سن لیں, اور اس کے فوراً بعد مریم نواز صاحبہ کی, تو واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پینل ہوگا, اس کا تعارف کراتا ہوں آپ سے. تو جب آپ ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں روز کہ ہمیں ڈیل مل گئی ہے اور پچھلے 3 مہینے سے مل گئی, تو جواب پہلے آپ نے دینا ہے آپ کو ڈیل کس سے ملی. ان کے وہ 4 کمبخت شاگرد ہیں جو انہی کی دکان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. آپ پرسوں ایک 5ویں نے بھی ٹرائی کی ہے پوری. یہ جو 4 کا ٹرائکا ہے, ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کی آپس میں بات کرنے کی کہ یہ پھڑے گئے نے اور پارٹی دے ٹیک اوور کر لیے. سو جیسے پہلے ان کی آڈیو آئی ہیں, ان کی ایک اور آڈیو اب آپ کے سامنے ہوگی.
بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ 4 لوگ ملے اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے. یہ ٹیکٹکس یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جس طرح سے لالچ دی گئی, جس طرح سے دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, نواز شریف کا ایک ممبر نہیں ٹوٹا. یہ جو آپ ڈائیورژنز کرتے ہیں نا, یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, قوم بھی جانتی ہے. ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے. تو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں, چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے. عمران خان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے ممبرز ان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اپنے ورلڈ کپ میں چلو بھر پانی بھر لینا چاہیے, اور آگے آپ سب جانتے ہیں کہ محاورہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے. بہت وارم ویلکم علی نواز ایوان صاحب کو, میاں جاوید لطیف صاحب کو, اور مجھے بتایا گیا شاید بھٹی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علی بھائی, یہ جو 2 چیزیں ہیں اس کی, ایک تو یہ کہ ایک طرف سروے ہے جس میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو ملکی مسائل کا حل کی گتھی سلجھانے کا مینڈیٹ مل گیا ہے. 33% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نواز شریف کوڈ ہیو گاٹ دس 33%, اور یہ کتنی بڑی سیاسی طور پہ آپ کے لیے لمحہ فکری ہے جو آپ الیکشن میں جا رہے ہیں کہ نواز شریف باہر رہ کے بھی عمران خان صاحب سے زیادہ اس لحاظ سے پاپولر نظر آئے ہیں کہ وہ مسائل کا حل کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو آڈیوز ہیں, شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو بھی آ رہی ہے اس کی, اب واقعتاً یہ آڈیو آ رہی ہے یا یہ بس ویسی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اصل مسائل پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے؟ علی بھائی. تھینک یو کامران بھائی. آپ نے جو انٹرو دیا بڑا زبردست انٹرو تھا, اور باقی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بحث جو ہونی چاہیے وہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر ہونی چاہیے. مطلب فارن پالیسی کیا چل رہی ہے, ہماری اکانومی کی کیا پالیسی ہے, ہیلتھ کی کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, کہاں تک آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے, یا آپ ٹارگٹ اچیو کرنے میں فیل ہوئے ہیں, مہنگائی ہے. بالکل بات تو اسی چیز کے اوپر ہونی چاہیے. پر اس ملک میں دیکھیں جو مسئلہ یہ رہ جاتا ہے, باشمول پولیٹیشنز کے, باشمول میڈیا بھی اسی چیز کو پک کرتا ہے. زیادہ تر جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کو زیادہ ڈرائیو ملتی ہے, نہ کہ جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں ان کو کوئی پذیرائی ملتی ہو. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے ان کی پارٹی, اگر آپ ان کی پارٹی کو ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ سینٹرل پنجاب سے باہر نواز شریف کو نہیں دیکھتے ہیں. آپ ان کی پرانی جتنی 35 سال کی ان کی سیاست ہے اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اگر وہ اگر کبھی وزیر اعظم بنے ہیں, بیچ میں ایک دفعہ سندھ سے بھی ان کو میجورٹی ملی تھی جب ان کو جن ڈسٹرکٹس کا بھی نام نہیں پتا تھا سندھ کے. تو بیسیکلی جو سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے, اور آپ کی پاپولیشن سب سے زیادہ پنجاب کی ہے, اس کے بعد سینٹرل پنجاب کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے ساؤتھ پنجاب ہے یہ بالکل ان سے علیحدہ ہے, نارتھ پنجاب بالکل ان کا, آپ نے دیکھا تحریک انصاف نے 3 سیٹیں یہاں جیتی ہیں, پنڈی کی موسٹلی سیٹیں جیتی ہیں, ٹیکسلا کی سیٹ جیتی ہے. اس کے بعد کے پی میں چلے جائیں, ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اور نون لیگ, اے این پی اور پیپلز پارٹی نے ملا کے 9 سیٹیں جیتی ہیں. تو ان کی پاپولیرٹی کا وہ اندازہ وہاں سے لگا لیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کی پاپولیرٹی نیچے گرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے اپنے وعدے کیے ہوتے ہیں, آپ کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. آج کل جیسے مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے, ہر گھر کا ایشو ہے, ہر کچن اگر ڈسٹرب ہوا ہے تو آپ کی پاپولیرٹی ہمیشہ گرتی ہے. ایک زمانہ تھا لیکن علی بھائی آپ کے لیے الارمنگ نہیں ہے کہ 33% لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مسائل کا حل کریں گے اس ملک کے؟ سر میں یہ دیکھیں دوسری طرف جو پاپولیرٹی شو کری پرائم منسٹر کی, گورنمنٹ میں رہتے ہوئے 3 سال جس میں کرونا آیا, اکانومی کے مسائل آئے, لوکس کے مسائل آئے, 2800 کلومیٹر افغانستان کے ایشوز آئے, انٹرنیشنل پریشرز آئے, فیٹف آیا. اس کے باوجود اگر خان صاحب کی وہ پاپولیرٹی 30% شو کر رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لائیں کہ 1.5 سال بعد جب ہمارے لوگوں کو جو ہماری پالیسیز ہیں اس کے ثمرات پہنچنے لگ جائیں گے تو پرائم منسٹر کی پاپولیرٹی کہاں چلی جائے گی؟ اگر آپ کسی کی پاپولیرٹی کسی لیڈر کی 33% سے یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں پھر میں آپ کو ذرا میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اوورال پاکستان کے حالات دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں. سندھ میں آپ کو کہیں سے میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی نظر آتی ہے یا ان کی جماعت کی پاپولیرٹی نظر آتی ہے؟ کے پی پورے میں آپ دیکھ لیں اٹھا کے, کہیں سے آپ کو ان کو پاپولیرٹی نظر آتی ہے یا ان کی جماعت کی پاپولیرٹی نظر آتی ہے؟ ساؤتھ پنجاب لے لیں, نارتھ آپ بلوچستان لے لیں, تو کہاں ہے؟ یہ ایک اسپیسیفک ایریا ہے جہاں ان کی ہے, ان کا ووٹ بینک بھی ہے. علی بھائی یہ تو سروے پورے پاکستان کا سروے تھا, آئی تھنک یہ پورے پنجاب کا نہیں تھا, یہ پورے پاکستان کا سروے تھا. لیکن چلے اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات بتائیں, یہ جو آپ نے آڈیو ٹیپس اب کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب آ رہے ہیں, اس میں جیتے ہیں نون لیگ, کنٹونمنٹ میں جیتے ہیں, کے پی میں بھی آپ ہارے. کامران بھائی یہ کام نا جو نون لیگ نے شروع کہتے ہیں نا, جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گر جاتا ہے.
یہ بڑے فخر سے نہیں کہتے ہوتے تھے نا وہ سینما اسکوپ ہمارے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, وہ جسٹس ارشد بیچارے کی جو نیوڈ ویڈیو انہوں نے چلا دی, جو باقی جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ انہوں نے کیا, اب یہ اس سے الٹا کھڈے میں گر رہے ہیں. اور یہ تو کوئی چیز, اس میں کوئی پردہ تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ نہیں دیا تھا کہ میں پاؤں پڑنے کو تیار ہوں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور خاقان عباسی نے اگلے دن کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے؟ اس کے بعد آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا انٹرم گورنمنٹ میں میری کیبنٹ بھی فائنل ہو چکی ہوئی تھی. انہوں نے یہ کہا نہیں تھا میں تو سی ایم فائنل. علی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بھی نالج میں ہے یہ کوئی 4 لوگوں کی آڈیو آنے والی ہے جو نواز شریف کے خلاف ہی بغاوت کر رہے ہیں, پارٹی کی ٹوٹنے والی ہے, مطلب آپ کی نالج میں بھی ہے؟ میں نے تو جس طرح واڈا صاحب, میں نے بھی کل ایک شو میں تھا, میں نے کہا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کی پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف کے جاوید لطیف صاحب بیٹھے, ان سے پوچھ لیں خواجہ آصف کے بارے میں, آپ کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں. اور جو جاوید, کیونکہ یہ سچے آدمی, سچی سیدھی باتیں کرتے ہیں جاوید بھائی, تو ان سے پوچھ لیں خواجہ آصف کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. آپ پوچھ لیں خاقان عباسی کے بارے میں ان کی کیا رائے, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مفتاح اسماعیل فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہتے تھے ہماری اکانومی کی پالیسی غلط ہے, ہم نے تو اس ملک کو ٹائٹینک بنا دیا ہوا ہے, اسحاق ڈار اکنامکس غلط اکنامکس تھی. یہ تو عیاں ہے نا ساری چیزیں. یہ زبیر عمر صاحب جو وہاں گئے تھے وہ لوڈو کھیلنے تو نہیں گئے تھے نا وہاں, وہ کیا کرنے گئے تھے؟ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے منہ پہ یہ جو مسکراہٹ ہے ویسے نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں آپ ان سے پوچھ لیں. یہ تو عیاں چیزیں. کامران بھائی آپ تو ایک بڑے پرٹیننٹ صحافی ہیں اور آپ کو ہر خبر کا پتہ ہوتا ہے, اور یہ آپ چلے یہ میں پوچھ لیتا ہوں. بالکل ٹھیک نہیں, میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ حکومت نے دعویٰ کیا علی بھائی, اور حکومت کے وزراء نے, گورنر سندھ تک نے دعویٰ کر دیا کہ پہلی دفعہ اتنی میسو بغاوت ہونے جا رہی ہے نون لیگ کے اندر کہ وہ پارٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا. چلیں یہ بات بھی صحیح ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بیک ٹو دس شو. میاں صاحب, یہ خواجہ آصف صاحب, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے کولیگز ہیں. کلیئرلی بتائیے کیٹیگرک وے میں, نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ بھی بڑے بددل ہو رہے ہوں گے. حکومت کا یہ پروپیگنڈا ہے یا واقعتاً آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ اب ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کی پارٹی ٹوٹی تھی, اللہ کو جنرل نصیب کرے. جنرل حسین مہدی صاحب کو انہوں نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی, انہوں نے پی ایم ایل کیو کی داغ بیل ڈالی. تو اس طرح تو بڑا یہ کوئی پہلی دفعہ ہونے نہیں جا رہا. لیکن آپ کو یہ پتا ہے, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت کا پروپیگنڈا ہے؟ اور اگر پروپیگنڈا ہے تو شہباز گل صاحب تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ آڈیو بھی آنے والی ہے ان 4 لوگوں کی. کیا خیال ہے آپ کو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں, شاہد خاقان صاحب کے بارے میں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو اور پارٹی کو دغا دے دیں؟ شکریہ کامران شاہد. میں جو آپ نے انٹرویو میں جو 2-3 باتیں کی ہیں, اگر اجازت دے دیں پہلے 1-1 منٹ اس پہ بات میں کر لوں. آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ سیریس تھریٹ نہیں بنی ان 4 سالوں میں. یہ حقیقت ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 سالوں میں کسی بھی منتخب حکومت کو اداروں کی طرف سے اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی جو ان 4 سالوں میں ان کی اپنی لائی ہوئی حکومت کو سپورٹ ملی. اور اس سے بھی ان کو اعتماد ملا بل پاس کروانے میں, دیگر ایشوز پہ اس جماعت کو اکٹھا رکھنے میں, اپوزیشن کو توڑنے میں, اپوزیشن کو کیسز کا سامنا کرنا پڑا, قیادیں سونپتے, یہ سارے چیزیں برداشت کرنی پڑی. اور حکومت وقت نے اداروں کو استعمال کیا اور ادارے استعمال ہوئے. اب آ جائیں جو میرے بھائی علی نواز اوان صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ سیکٹر میں اگر ہماری پرفارمنس تھی تو جو ہماری پرفارمنس تھی اس پہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. ہونی بات یہی چاہیے کہ اگر ان 4 سالوں میں ایجوکیشن, ہیلتھ, روزگار, فارن پالیسی, آپ کی کشمیر پالیسی, مہنگائی, بے روزگاری, ان چیزوں کو انہوں نے اچھی طریقے سے ایڈریس کیا ہے تو یقیناً لوگ ووٹ ان کو دیں گے. اور اگر انہوں نے 4 سالوں میں کسی ایک سیکٹر میں بھی کامیابی حاصل نہیں کی تو پھر جو لوگ چوکوں چراہوں میں باتیں کر رہے ہیں وہی الیکشن کے دن کریں گے, وہی اپنا حق استعمال اس دن بھی کریں گے. ہاں, ہمارا اصل جو ٹارگٹ ہے یا ہماری جو جد و جہد ہے, ہم نے وہ کام نہیں کیا
کہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انہوں نے کیا تھا. ہم نے پی ٹی وی پر حملہ نہیں کیا, ہم نے آپ نے وہ کام تو نہیں کیا. اب جو آپ کام دکھا رہی ہے آپ کی پارٹی, اس کے بارے میں روشنی ڈالے نا. آپ کے 4 بندے جو ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں, خواجہ آصف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کا جو بغاوت کر سکتے ہیں نواز شریف خلاف, صاحب کے خلاف. اب آ جائیں. جی میں حوصلے میں ہوں سر, میں تو بڑے حوصلے میں ہوں. میں یہی آپ کو بھی بھگتا, باقی حکومتوں کو بات بھگتا, کرنے لگا ہوں کہ جب ہوتا یہ ہے کامران شاہد کہ ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے نان ایشو پیدا کیے جاتے ہیں, اور یہ 4 سالوں میں اسی طرح ہوتا ہے. اتنے ٹوٹ گئے, اتنے آ گئے, اتنے آ رہے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 سالوں میں ایک تو ممبر ٹوٹ نہیں سکا نیشنل اسمبلی کا, اور جب جانے کا وقت ہے, جب مغرب کا وقت ہو چکا ہے, جب انتخابات سر پہ ہیں, پاپولیرٹی کی انتہا پہ ہے نواز شریف, اور ان کی جو پاپولیرٹی بنائی گئی تھی اس کا عالم یہ ہے کہ لوگ ان کی کیبنٹ کے لوگ عمران خان کو ان کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ ہم کس منہ سے اپنے حلقوں میں جائیں گے. یہ میں بات نہیں کر رہا, یہ ان کے لوگ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ 4 لوگ گئے, 4-5, بھئی کس کے پاس گئے تھے؟ پہلے تو کامران شاہد ان سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ کن کے پاس وہ اپنی سی وی لے کر گئے تھے بقول ان کے وزراء کے یا ان کے پرائم منسٹر کے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جب بتائیں گے کہ کس کے پاس لے کے گئے تھے وہ لوگ, تو ہم آپ کو نام بتا دیں گے اگر ہماری جماعت سے کوئی گیا ہوگا تو, ان کی ویڈیو آڈیو آنے سے پہلے. مگر یہ ہمت تو کریں نا, یہ بتائیں تو صحیح گئے کس کے پاس. اب آ جائیں دوسری طرف کہ نواز شریف کے اللہ ان کو صحت سلامتی دے, ان کی موجودگی میں پریزیڈنٹ جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ بھی خواہش نہیں کر سکتے کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے. دوسرا کون خواہش کرے گا نواز شریف کے سامنے؟ اور پاکستانی قوم جو ہے, آپ خود سروے دیکھ رہے ہیں اور سروے کا کوٹ کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو لوگ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارا مطالبہ تو یہ ہے دیگر پاکستانی قوم کی طرح کہ نواز شریف کے انصاف کے راستے سے رکاوٹیں اگر ہٹا لی جائیں اور بقول شیخ رشید کے سر سے ہاتھ ہٹ جائے, صرف ہم ہاتھ ہٹنے کا مطالبہ کرتے ہیں. علی نواز ایوان صاحب نے ایک سوال اٹھایا, خواجہ آصف صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ شاہد خاقان صاحب کے متعلق, مفتاح اسماعیل سے متعلق, یہ پارٹی سے لوئل ہیں کیونکہ آڈیو ورنہ آئی جانی ہے. گل صاحب نے کہہ دیا تو گل صاحب پھر جو کہتے ہیں وہ آتی تو ہے آڈیو. میری ایک بات سن لیں کامران شاہد, ہر ایک کی میں 4 سال سے جانتا ہوں, خاص طور پہ ان 4 سالوں میں, کہ کون بلاتے رہے, کون جاتے رہے, اور کون اپنی آپ کو بچاتے ہوئے گفتگو میں شریک کون کون ہوتا رہا. مگر میں یہ آپ کو یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ جو نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو نواز شریف کی مرضی کے خلاف بغاوت کا تصور کرے. وہ سیاسی طور پہ اس دن فوت ہو جائے گا جس دن نواز شریف کے بیانیے سے ہٹے گا, جس دن نواز شریف کے جماعت سے بغاوت کرے گا. اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے نام تھے جو اپنے آپ کو ارسطو بھی سمجھتے تھے اور جماعت کا پلر سمجھتے تھے. انہوں نے جب نواز شریف سے بغاوت کی تو ان کا حشر پوری قوم نے دیکھا اور دیکھ رہی ہے کہ سیاسی طور پر وہ سکرین سے ہٹ گئے. علی نواز ایوان صاحب, اس سے پہلے بھٹی صاحب کے پاس جاؤں, یہ پھر مفروضہ ہی ہے نا جو حکومت نے چلایا ہوا ہے. کتنے کانفیڈنس سے علی میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, ایک طرف نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی, ایک طرف آپ کا اقتدار کا غروب ہو گیا, تو کون چھوڑ کے بغاوت کرے گا نواز شریف صاحب سے؟ اور یہ 4 کے متعلق تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اب تو ایویڈنس آپ دے دیں ورنہ کسی اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں یار, بڑا ٹائم ویسٹ ہوا قوم کا. کامران بھائی, جاوید بھائی نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو آپ سننا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے ان 4 سالوں میں کون کون اپنے آپ کو بچانے کے لیے کن کن سے ملاقات کرتا رہا, کون کون ملا. یہ تو جاوید لطیف صاحب خود مان گئے ہیں. وہ تو اس کا دوسرا عذر یہ دے رہے ہیں کہ کریں گے کیوں نہیں, کہ نواز شریف بہت پاپولر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ملاقات ہوتی ہے, اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے. پر دیکھیں
दूसरी तरफ नवाज शरीफ पॉपुलर है इसलिए वो करेंगे नहीं, वो ये इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कहा था जावेद भाई सच बोलने वाले आदमी हैं, जावेद भाई से पूछे ख्वाजा यानी आसिफ के बात बारे हो में। गई है, अगर ये बात आपको उनकी ख्वाहिश है कुछ लोगों की, लेकिन वो मजबूर है। जी 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 सर ये तो जी, देखें ना, बताएं, मजबूर तो नवाज शरीफ। और देखें अब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं सर, पॉलिटिक्स है। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि नवाज शरीफ मुल्क बदर हैं, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मरियम बीबी सजा याफ्ता है, ये दोनों फारिग हो गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ जबरदस्त किस्म के केसेस चल रहे हैं, जैसे आपके सामने FIA प्रोब कर रही है कि मकसूद चपड़ासी के नाम पे रमजान शुगर मिल में 400 करोड़ रुपया निकल आया, दूसरे के अकाउंट से 128 करोड़ रुपया निकल आया। उनके तो केसेस हैं, वो चलने नहीं देते, कभी कमर दर्द हो जाए। उस दिन इजलास की 3 घंटे तकरीर की है और उधर एहतसाब कोर्ट में कह के आए हैं कि मेरी कमर में दर्द है, मैं एहतसाब कोर्ट नहीं पेश हो सकता। हमारा निज़ाम अदल है, उसके अंदर इस तरह के लूप होल्स मौजूद हैं। पर ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखें तो इनकी जो शरीफ लेगेसी है वो तो ख़त्म हो चुकी हुई है। और जब उसकी सेकंड टियर में आते हैं तो एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ है, एक तरफ मरियम है। मरियम डिस्क्वालीफाइड है, हमजा को वो आने नहीं देते। तो मुझे बताए ना ग्राउंड फिर क्या कहता है, सियासत क्या कहती है? फिर तो ये जो हम बात कर रहे हैं और उसकी कोई बेसिस हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और जब वो ऑडियो आएगी और वो लोगों की आवाज़ सुनेंगे तो यही जावेद भाई कहेंगे उस दिन बैठ के, देखिए कामरान शाहिद साहब, मैंने उस दिन भी आपको कहा था ये मिलते हैं, मैंने आपको बताया था ये नौकरी की अपनी CV पेश करते हैं, पर क्योंकि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी ज्यादा है इसलिए ये काम नहीं करेंगे। एक सेकंड, बिल्कुल ठीक, कामरान शाहिद साहब बिल्कुल ठीक। तो इन आइदर वे नवाज शरीफ खिलाफ साहब खिलाफ बगावत हो नहीं सकती। जी मियां साहब क्विकली, वो उन्होंने आपकी बात से ये इख्तिरा निकाली है। जी 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 जल्दी करें, मैं भट्टी साहब के पास जाना अपने दोस्त के पास। मैं एक अर्ज कर दूं आपकी इजाजत से फरमाएं। कि देखें कामरान शाहिद साहब, जो भी बातें आज मफरूज़ों पे मबनी हैं या हकीकत के करीब हैं, इनको मैं उस वजह से डिनाई कर रहा हूं कि DG ISPR की जो स्टेटमेंट आ गई कि हम ना किसी डील में हैं ना किसी डील का हिस्सा हैं, तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये सीवियां इधर से कौन लेके जाएगा, उधर से कौन आएगा। और जो अली नवाज अवान साहब बात कर रहे हैं कि कुछ लोग सज़ा याफ्ता हैं हमारी जमात में, तो फिर मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि PTI के सदर जावेद हाशमी ने क्या कहा, और आज जो सेक्रेटरी इतलात हैं जवाद अहमद साहब, वो उस साजिश को किस तरह बेनकाब कर रहे हैं। मैं तो बात ही नहीं कर रहा जैसे शौकत सिद्दीकी साहब की या किसी और की। सर आप बहुत पीछे, भट्टी साहब के पास जाऊंगा मैं 2-4 दिन की बात कर रहा हूं। आप बहुत पीछे लगे भट्टी जब साहब। ये चीजें खुलेंगी। भट्टी साहब आपके लिए हैरानगी की बात क्या है भट्टी साहब मेरे भाई, कि नवाज शरीफ रिसेंट पोल के अंदर पॉपुलर लीडर्स बन के सामने आए हैं। वो नवाज शरीफ जिनका अभी भी मीडिया ट्रायल होता है, वो नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड हैं, वो नवाज शरीफ जो ऑब्सकॉन्डर हैं, वो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से आउट हैं। उनके मुतालिक ये है कि जी मुल्की मसाइल का हल अगर किसी बंदे के हाथ में है तो वो 33% जो है वो नवाज शरीफ साहब है और 30% इमरान खान साहब। आपके लिए ये हैरानगी की बात है या आपके लिए ये हैरानगी की बात है कि ये हुकूमत जो है बेसिकली वो अब ऑडियोज इस चीज की लीक करने पे अपने रिसोर्सेज और तवज्जो सर्व कर रही है कि नून लीग किस तरह तिदर बिदर हो रही है, 4 लोग कौन से बगावत कर रहे हैं। और ये क्या हैरानकुन बात नहीं कि गिवन द फैक्ट कि DG ISPR ने कहा कि हम किसी डील का हिस्सा नहीं, अगर है तो एविडेंस बताए, उसके बावजूद हुकूमत ये कह रही है कि कोई डील चल रही है और वो नाकाम हो रही है या कामयाब हो रही है लेकिन चल रही है। भट्टी साहब हैरानकुन बात क्या आपके लिए आज के मौजू और मौका महल के हिसाब से? देखिए 3-4 बातें हैं कामरान भाई। पहली बात ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ मैं इन सर्वेस को नहीं मानता। ये एक महदूद और मखसूस तबके तक इनकी रसाई होती है। सर्वे इंडस्ट्री बन गई है। अक्सर सर्वे जो होते हैं पैसे का खेल होता है, उनकी टाइमिंग, उनके पीछे मकासद होते हैं। सर्वे जो डेस्क वर्क होता है और सर्वे करवाए जाते हैं कि अब हमारे मुल्क में किए नहीं जाते, और इन सर्वेस का भी सर्वे होना चाहिए। लेकिन मैं मान लेता हूं कि चलो ये जो सर्वे सामने आया इस पे ही बात कर लेते हैं। ये सर्वे कैसा सच्चा साबित हो सकता है सर? कि इस सर्वे ने बताया है कि 51% लोगों ने साईं उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार किया है। चलो ये भी छोड़ दीजिए। और ये सर्वे कहता है कि महमूद खान KPK वाले नंबर 2 पर हैं परफॉर्मेंस वाइज। अब वो KPK में अपने गढ़ और अपने घर में हार चुकी है तरीके इंसाफ, और इसके बावजूद अगर उनकी कोई परफॉर्मेंस का छुपी हुई है तो वो इस सर्वे ने ढूंढ निकाली है। तीसरी बात ये है कि
اس سروے نے تو چلو بتا دیا، یہ ہے بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت نیشنل پارٹی ہے، 4 صوبوں میں اس کی موجودگی ہے، ٹھیک، یہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 4% کی اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اور نون لیگ کی 5% مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. اگر یہ بات ہے تو تحریک انصاف کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ اس سے بڑی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ 3.5 سال کی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، معیشت اور بحران در بحران اور جزا سزا کا نہ ہونا اور حکومتی رٹ یا حکومت کا نظر نہ آنا، اس کے باوجود اگر ان کی 4 یا 5% مقبولیت میں کمی آئی ہے تو یہ تو کمال ہو گیا ہے. یہ اگلا 1.5 سال اگر یہ ہلا بولیں تو پھر بھی آگے آ سکتے ہیں. تو اس لیے ان سرویز کو چھوڑ دیں. آپ اس سروے کو مان ہی نہیں رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی میں نہیں مانتا، میں کسی سروے کو نہیں مانتا. سرویز ہمارے ملک میں جعلی ہیں، نقلی ہیں. دوسری بات اگر اس حکومت کی گورننس پرفارمنس اچھی ہوتی، عمران خان صاحب نے 22 سال لگائے اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 2 شاہی ٹبروں سے جان چھڑوانے میں، اور 22 مہینے میں ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا. اگر ان کی پرفارمنس اور گورننس اور بہتر ہوتی تو میں یہ مان لیتا کہ مسلم لیگ نون میں کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ بن رہا ہے. مسلم لیگ نون میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا. ہاں یہ بالکل سچ ہے کہ جیسے علی بٹی صاحب یہ جو آڈیو لیکس کی بات کر رہے ہیں شہباز گل صاحب، اور 4 بڑے بندے آگے بیٹھتے ہیں، وہ بغاوت کرنے جا رہے ہیں، جو کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب کی تو بڑی ہولڈ ہے اپنی پارٹی پہ. بغاوت کس طرح؟ یہ ویسے پولیٹیکل سٹنٹ ہے گورنمنٹ کا ڈائیورٹ کرنے کے لیے عوامی ایشوز. نہیں اس میں جیسے زبیر عمر صاحب ملے، وہ کوئی واقعی لوڈو کھیلنے نہیں گئے تھے. 6-7 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ جب آرمی چیف نے کہا کہ آپ اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں اور قانونی معاملات عدالتوں میں کریں، تو پھر اس کے بعد جو حال ہوا وہ سارا جلسے ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ جو لوگ نام لیے جا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی، ایاز صادق، مفتاح اسماعیل، مجھے بھی یہ اطلاعات اس سے پہلے بھی آ رہی تھی کہ یہ لوگ ملے ہیں اور یہ ملتے رہتے ہیں. اور فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب کی، یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ 4 لوگوں کی خفیہ ملاقات، یہ 4 سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، یہ 4 سے زیادہ لوگ ہیں. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب مریم نواز جیل میں تھیں، اور تو سارے کہہ رہے تھے کہ جب بھی نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں وہ مریم صاحبہ کی بات کرتے ہیں، جب بھی شہباز شریف بات کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، ہماری کامران مائیکل باقی سارا ABCDFGH کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس وقت یہ رد عمل بھی تھا. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کسی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 4 سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں جو بغاوت میں آمادہ ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف، یہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑا کھلے عام کہا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے. ہاں اچھا، سر میں بغاوت کی بات نہیں کر رہا، میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا، میں ملاقاتوں کی بات کر رہا ہوں. جو آپ نے آڈیو کا کہا نا، شہباز گل صاحب لا رہے ہیں یہ آڈیو کو کہا. اب خواجہ آصف صاحب کے بیان کو سمجھ لیں کہ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ میرا سافٹ ویئر تبدیل ہو چکا ہے. تو کہاں سے سافٹ ویئر تبدیل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ میں سب وہ کچھ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، آپ کے سر پہ چھت گرنے والی ہے. تو وہ سب کچھ کہاں سے جانتے تھے؟ پھر اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کے ہیں، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا. یہ کس کو پیغام تھا؟ پھر شہباز شریف صاحب جو راتوں کو آتے ہیں، پھر زرداری صاحب کے جو رابطے، پھر ساروں کے یہ سارے رابطے انڈائریکٹ ڈائریکٹ ہیں. کوئی ڈیل ہو رہی ہے، میں ابھی اس پہ نہیں پہنچا. بھٹی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جن کی آڈیوز آ سکتی ہیں، ابھی آنے والی ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں، اپنے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب کے خلاف جا رہے ہیں؟ یہ تو سمجھائے نا، سمجھ نہیں آیا مجھے آپ کی اس بات سے. آپ نے تو کافی باتیں کر دی اس کے اندر. سر یہ دو مین چیزیں ہیں. نمبر 1 پہلا تھا نا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ. دوسرا مرحلہ جس میں یہ سارا کچھ وہ تھا جگاڑ لگاؤ مٹی پاؤ اقتدار میں آؤ. پہلا اقتدار. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اپنے اور نواز شریف صاحب سے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کوئی ایک آدھ ملاقات کے علاوہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے علم میں نہ ہو، جو مریم نواز صاحبہ کے علم میں نہ ہو.
تو اس لیے یہ سارا کچھ جو تھا، جو بھی ملا، جو بھی جس کسی سے رابطے میں تھا، جو کچھ بھی ہوا وہ نواز شریف صاحب کے بھی علم میں ہے اور مریم نواز صاحبہ کے بھی علم میں ہے. لیکن ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تو پرویز مشرف کی ڈیل کو بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی ڈیل ہی نہیں، ہمیں زبردستی بھیجا گیا تھا، بعد میں اس شہزادے کو آ کے وہ پیپر دکھانا پڑا. تو یہ مانیں گے نہیں، تردیدیں کریں گے، مگر یہ سارے جگاڑ لگاؤں، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اسی ساری عمر انہوں نے یہی کام کیا ہے اور یہی کام یہ کریں گے، اور اس کام میں کہ یہ ماسٹر ہیں. بڑی ڈیمیجنگ بات ہوگی یہ. میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف آؤں گا اس کے بعد، اور آبویسلی نواز امان صاحب بھی ہیں. اگر جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 4 سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو اس ڈسکشن میں انوالو ہیں کہ بیسکلی باقی لوگ تو قیادت تو ہوگی ہے کرپٹ، تو اب پارٹی کا کچھ کیا جانا چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ آڈیو ہوگی اگر یہ سامنے آ جاتی ہے، لیکن یہ کتنی ڈیمیجنگ ہوگی نون لیگ کے لیے، اس کی قیادت کے لیے، یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے اس حوالے سے کہ الیکشن بھی قریب آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اپنے اندر سے بھی تنقید کافی ہوئی، باہر بھی ہوئی، نور عالم خان صاحب، پرویز خٹک صاحب. لیکن حکومت نے جو ہائی لائٹ کر دیا پوائنٹ وہ یہ کہ بغاوت جو ہے وہ اب نون لیگ کے اندر سے ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک آڈیو لیک بھی آ رہی ہے اور جس میں یہ بتایا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی قیادت کے خلاف جو ہے کس طرح بات کی جا رہی ہے. بھٹی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ 4 سے زیادہ لوگ ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے لیے بڑی ڈیمیجنگ بات ہو جائے گی کہ بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو اور شہباز گل صاحب اس کی آڈیو پروڈیوس کر دیں. پہلی دفعہ شاید آپ کی پارٹی کے اوپر سے آپ کی گرپ جو ہے قیادت کی وہ نظر آئے گی کھسکتی ہوئی. یور ٹیک میاں صاحب، اس کے لیے آپ تیار ہیں مینٹلی طور پہ؟ یہ بھی ارشاد بھٹی صاحب بھی پہنچے ہوئے سیاسی بزرگ ہیں، مگر ان کے ٹوٹکے اور ان کی باتیں شیخ رشید سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی. میں یہ آپ کو کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر نہ کوئی بغاوت کا تصور کر سکتا ہے اس موقع پہ. ہاں وقت تھا جب شہباز شریف گرفتار تھے، نواز شریف گرفتار تھے، مریم نواز شریف گرفتار تھیں. جن لوگوں سے رابطے مسلم لیگ کے اندر کیے گئے اور اس کے بعد جن کو کچھ ظاہری طور پہ ریلیف ملا بھی، مگر اس وقت اگر کسی نے بغاوت نہیں کی تو آج کون بغاوت کرنے کا تصور کرے گا؟ یہ تو چیپٹر بند کر دیں. ہاں بغاوت کا موسم ہے، وہ موسم ہے حکومت کے ساتھ جو مزے لیتے رہے 4 سال، وہ پرویز خٹک سے لے کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اگلے دنوں میں اڑان بھرتے نظر آئیں گے اور مختلف کیمپوں میں آپ کو وہ نظر ضرور آئیں گے. ہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں ارشاد بھٹی صاحب سے کہ بار بار آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ڈیل کون کس حیثیت میں کرتا ہے یہ تو بتایا جائے. اور جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب وہ سزا یافتہ ہیں، میں تو آپ سے ارشاد بھٹی صاحب یہ ضرور عرض کروں گا کہ کس کو لایا گیا اور کس کو نکالا گیا. اب تو نکالنے والے کو پچھتا رہے ہیں لوگ کہ کیوں نکالا، اور جس کو لائے تھے وہاں سے بھی پچھتا رہے ہیں کہ اس کو لائے کیوں. اب تو نوبت یہاں آ گئی ہے، اب کیسی بات آپ کر رہے ہیں. اور دوسرا بات میں یہ عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں نواز شریف آئے تھے تو کس طرح سزائیں ختم ہوئی تھیں، کیا وہ کروائی گئی تھیں یا ہوئی تھیں. اور اسی طرح آج میں یہ بات کروں گا کہ کس طرح سزائیں دلوائی گئی تھیں. اور یہ میں بات خالی میں نہیں کر رہا، مسلم لیگ نہیں اب کر رہی، یہ پوری پاکستانی قوم. جی اچھا میری عرض تو سن لینا. مجھے یہ بتائیں کہ آج کوئی اور چودھری صاحب مل جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں میاں صاحب اس کا ریفرنس نہ دیں. آپ نے ایک پولیٹیکل موومنٹ چلا کے پولیٹیکل جج کو بحال کیا. میں تو اس کا اس وقت بھی مخالف تھا آپ کی تحریک بغض مشرف میں، اور آپ نے اپنے آپ کو مقدموں سے ایگزونریٹ کرنے کے لیے انہوں نے مبینہ طور پہ آپ کو ریلیف دیا. اس طرح کا نہ کوئی جج ابھی موجود ہے، نہ کوئی اس طرح کی سیاسی موومنٹ کے ذریعے ہے. اس کو آپ کہاں بھی ملے تو احسن بھون صاحب جو ہے انہوں نے مقدمہ کیا، وہ دیکھیں اس کا کیا. میں نے ہٹایا تھا نہیں یار، اس طرح بات کامران شاہد نہیں مکمل ہوتی. افتخار چودھری کو اس کو صحیح ہٹایا تھا، وہ لگا بھی غلط تھا اور اس کو ہٹایا صحیح تھا. لیکن میں نے چھوڑے اس کو، اس کی بحث چھوڑے آپ، افتخار چودھری کی بحث چھوڑے آپ. اچھا لگا کہ سر افتخار چودھری اور پھر لگایا ہٹایا تھا، صحیح ہٹایا تھا. لگایا کیوں تھا؟ اس کو آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے بھی.
اچھا لگایا کیوں کہ لگایا پھر لگایا غلط ہوگا انہوں نے خود ہی لگا دیا یار, وہ تو خود ہی لگا دیا نا, وہ بھی مانے نا. سر چھوڑے, کس نے لگا دیا؟ آپ لوگوں نے اتنا پریشر ڈالا, آپ نے پوری چلا دی. اس سے آگے نکلیں. علی نواز ایوان صاحب تاریخ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے. اس سے آگے چلتے ایک سیکنڈ, میں تو کہہ رہا ہوں 3 حرف بھیجیں اس میں, آپ چھوڑیں. وہ تو اس ملک میں انصاف کی کیجولٹی ہوئی ہے جب مشرف کے کو کو جسٹیفائی کیا افتخار چودھری. یار سر اس کو چھوڑ دینا, افتخار چودھری موضوع نہیں نا آج ہمارا. میں آگے چلتا ہوں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے یار. جی بھائی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. ایک سیکنڈ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, آگے چلے نا. آج کا جو انصاف ہے کیا اس پہ انگلیاں نہیں اٹھ رہی؟ کیا سکروٹری کمیٹی الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی اس کی جو رپورٹ آنے کے بعد بھی بھائی وہ انصاف جو آپ کو سوٹ نہ کرے اس پہ آپ کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ کیا وہ انصاف جو آپ کو سوٹ کرے چاہے وہ الیکشن کمیشن کا ہو اس پہ آپ کی انگلیاں بلے بلے کے لیے اٹھتی ہے؟ سر چھوڑیں, انصاف بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. اس ملک میں جنازہ نکلا انصاف کا, ہر پارٹی نے اس کو زبان سے کام لے لیں. آپ زبان ہی بھٹی کھولیں. صاحب کوئکلی میرا علی نواز ایوان صاحب کے پاس جانا ہے. دو باتیں. ہماری زبان تو بڑی دراز ہے. جب آپ حکومت میں تھے آپ کو ابھی تک احساس نہیں ہوا. ہم تو عوامی مسائل پہ زبان دراز ہی رکھتے ہیں. سر جلدی بھٹی صاحب کوئکلی کریں, میرا علی نواز ایوان صاحب جانا ہے, ان کی باری ہے سوالات کی. جی پہلی بات تو یہ کہ جاوید لطیف صاحب کو شاید میری آواز نہیں پہنچی. میں نے کہا تھا کہ نہ مجھے پتہ ہے بغاوت ہو رہی ہے, نہ مجھے پتہ ہے ڈیل ہو رہی ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ ملاقاتیں ہوئیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جاوید لطیف صاحب جو آپ کے بزرگ ہیں وہ میرے شیخ رشید, عمران خان اور اس پورے سسٹم کے پہنچے ہوئے بزرگ جن کا نام نواز شریف صاحب ہے وہ ہیں, جن کی ساری عمر اسی میں گزری ہے. ان بزرگوں پر بھی نظر مار لیا کریں. میں تو بینیفیشری نہیں ہوں نا ایک روپے کا, ایک پلاٹ کا, ایک پرمٹ کا, ایک گھر کا. وہ تو بینیفیشری ہیں آئی جی آئی سے لے کر, اور بے نظیر کے خلاف اور جنیجو کے خلاف اور ضیاء الحق کے ساتھ, اور پھر مشرف سے ڈیل. دو ہی بازی پہ نہیں جانا, آگے چلتے ہیں. سے ڈیلیں فرمائی انہوں نے. صاحب تھوڑا آگے چلتے ہیں. تو آپ آگے آ جائیں, آئی جی آئی بنا, آگے آ جائیں صاحب آپ ایک سیکنڈ رک جائیں. نہیں ایک سیکنڈ یہاں جواب لے لیں, یہاں رکیں ایک سیکنڈ. آپ انہی عدالتوں نے اسی بزرگ کو 8 ہفتے کے لیے رائے ونڈ پہنچایا, انہی عدالتوں نے 8 ہفتے کے لیے لندن پہنچایا, انہی عدالتوں نے مریم نواز صاحبہ کو ضمانتیں دی, انہی عدالتوں نے کیپٹن صفدر کو ضمانت دی, انہی عدالتوں نے شہباز شریف صاحب کو ضمانت دی, انہی عدالتوں نے حمزہ شہباز کو ضمانت دی. ایک سیکنڈ, انہی عدالتوں کا کھٹیا کھایا آپ کھا رہے ہیں, اور انہی عدالتوں سے التوا پہ التوا لے رہے ہیں. تو ان عدالتوں کا احترام کیا کریں. یہ سب عدالتیں آپ کو ریلیف دیتی ہیں اور آپ نے ایک کی تعریف بات سیدھی سی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آئی جی آئی بنائی کس نے تھی, نمبر 1. نمبر 2 مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ نے 93 میں نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا تھا, توڑے جانے کے بعد دوبارہ کس نے توڑا تھا؟ مجھے یہ بتائیں کہ 99 میں نواز شریف کی حکومت کو کیوں توڑا گیا تھا؟ کیا اس وقت وہ بینیفیشری نہیں تھے یا وہ کرپٹ آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ اس ملک نے آگے جانا ہے بھائی, آگے جانا ہے. خدا کا واسطہ میاں صاحب آگے جانا ہے. علی نواز ایوان صاحب یہ جو منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے نواز شریف صاحب آج بھی ریلیونٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے, 2008 کا بھی وہ ریفرنس دے رہے ہیں. آپ کو بھی تھریٹ لگتا ہے نواز شریف صاحب کا؟ اور مجھے تو نہیں لگ رہا جو باتیں میں نے سنی ہیں بھٹی صاحب کی یا جاوید صاحب کی کوئی بغاوت ہونے والی ہے. At this moment of time when Nawaz Sharif is very popular among Noon League at least, چلے سروے کو آپ سائٹ پہ بھی کر دیں, خطرہ ہے آپ کے لیے بہت بڑا نواز شریف اس وقت؟ ناٹ ایٹ آل. ہمارے لیے کیا خطرہ, ایک سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے اور آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشنز آئیں گے تو آپ کے سامنے ہوگا. پر جو جاوید لطیف صاحب بات کر رہے تھے اور جو آپ ان سے ڈسکشن کر رہے تھے, دیکھیں نواز شریف صاحب ہمیشہ امپائر ساتھ ملا کے کھیلنے والا آدمی ہے. جب بھی انہوں نے الیکشن لڑا یا پاکستان میں سیاست کی ہے, اور جب بھی کڑا وقت آیا وہ ملک سے فرار ہو گئے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, اپنے آپ کو کہتے تو ہیں نیلسن منڈیلا, اپنے آپ کو کہتے تو ہیں یہ تیبوردگان, پر ہیں تو یہ بزدل آدمی. اب جو بندہ پاکستان میں رہ کے اپنے کیے کی جیل نہیں کاٹ سکتا, آپ اسے سہیں کہ وہ پاکستان کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے. آپ یہ چیز چیک کیجئے, جب کڑا وقت آیا وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر بھاگ گئے. اگر جب پاکستان میں تھے تو امپائر ساتھ ملا کے کھیلتے تھے. ان کا سیاست میں آنا, ان کا حکومت میں آنا, ان کا وزیر اعلیٰ بننا, اور پھر آپ کی عدلیہ کا جسٹس رفیق تارڑ کون تھے جنہوں نے ان کو آپ نے صدارتی امیدوار بنایا تھا اور صدر بنایا تھا؟ وہ اسی لیے بنایا تھا نا, انہوں نے جو بی بی کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تھا
اس کے بعد کون تھے جسٹس سعید الزمان صدیقی جو پاکستان کی جوڈیشری جب کھڑی ہوئی تھی اس کے خلاف ریوولٹ کرایا تھا، انہوں نے اس بینچ سے فیصلہ دلوایا تھا، جسٹس افتخار چودھری جنہوں نے کلوز اینڈ شٹ کیس کھول لیکن علی بھائی بات بتائیں آپ کی پارٹی جو ہے وہ انٹریکٹ ہے ویسے، کیونکہ ہم ان سے تو پوچھ رہے ہیں بار بار، لیکن یہ خٹک صاحب کے متعلق جس طرح کہا جا رہا ہے وہ بڑی جلدی اڑان بھریں گے، آپ کی پارٹی نور عالم خان صاحب کو جس طرح تنقید کرے، آپ کی پارٹی انٹیکٹ ہے، آپ کی پارٹی الیکشن تک رہے گی قائم عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر؟ ذرا تھوڑا اس میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ پولیٹیکل دیکھیں نظریہ قائم رہتا ہے، نظریہ قائم رہتا ہے، ہماری جماعت کا ایک نظریہ ہے، نظریہ قائم رہتا ہے، اور نون لیگ کی طرح ہماری وہ جماعت تو نہیں جو مفاد پرست کا ٹولہ ہے، یہ ٹولہ تو نہیں، جماعت ہے، جماعت میں لوگ آتے بھی ہیں، جماعت سے لوگ جاتے بھی ہیں، اور اس میں کوئی پریشانی کی اگر نظریہ قائم ہے تو جماعت کھڑی رہتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو فل فلیج جس طرح ہماری اپنی کمپین ہوگی اور جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے تو پھر علی بھائی چلے ایک چیز پہ معذرت ہے آپ سے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کی جماعت نکل جائے ان کی طرح مفاد پرستوں کی جماعت نہیں ہے، آپ کی اسی جماعت نے قومی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرنے کی کوشش پوری بھرپور کی، کامیابی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹ نے منتخب کرایا۔ یہ تو آپ نہ کہیں کہ سر آپ کی پارٹی جو ہے پوری کی پوری صاف شفاف ہے۔ یہاں پنجاب کے اندر جہانگیر ترین صاحب کو آپ نے افینڈ کیا، انہوں نے تھریٹ کر دیا فارورڈ گروپ کا، یار 40 بندے چاہیے میں، تو آپ کی پارٹی اور ان کی پارٹی میں سر سارے جیسے ہی ہیں علی بھائی، سارے جیسے ہی ہیں۔ کامران بھائی میں نے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں یہ مفاد پرست ٹولوں کی پارٹی آپ کی نظریاتی پارٹی ہے، آپ کی پارٹی کے لوگ ہلیں گے نہیں، آپ کی پارٹی کے 12 لوگوں نے پرائم منسٹر کو پولیٹیکلی لیٹ ڈاؤن کیا سینیٹ کے الیکشن میں۔ جی میں کامران بھائی میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسی سسٹم سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اسی سسٹم سے ابھر کے یہاں تک پہنچے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت برے لوگ بھی ہوں گے، میں تو اس چیز میں آپ سے جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جماعت کھڑی کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ جماعت نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ جی نظریہ اگر کھڑا رہے، لیڈر اس کے ساتھ کھڑا رہے تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں، پر جماعت قائم رہتی ہے، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنی کوشش کی پیپلز پارٹی ختم کرنے کی، کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ ان کا نظریہ آج بھی باقی ہے، ہم سے ان سے 100 اختلافات صحیح، پر کیا آج آپ بتا سکتے ہیں نون لیگ کا نظریہ کیا ہے؟ تو سر نواز شریف بھی تو نظریہ ہے نا اپنی پارٹی کے لیے، اور جیسی مشکل میں میری بات تو سنیں، نظریہ یہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دیتے ہوئے لائن میں لگ کے جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ نظریہ قائم رہتا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور جہاں ہم جیتے وہ الیکشن ٹھیک ہے، جہاں تو دوسرے جیتے ہیں وہ غلط ہے، تو کیا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک متضاد رویے ہیں، یہ کوئی مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو اکٹھا ہوا ہے۔ جس دن وہ آپ کو پتا ہے کہ سٹیک ختم ہوگا یہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا، پاکستان بننے سے پہلے یونینسٹ پارٹی تھی، اس کے بعد کنونشنل لیگ تھی، بھٹی صاحب ایک بات بتائیں، کاف لیگ بن گئی، نون لیگ بن گئی۔ تحریک انصاف کے متعلق بھی تھوڑی نظر ڈالیں، یہ ایک نظریاتی پارٹی آپ کے نزدیک، اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی تنقید پارٹی کے اندر بھی چل رہی ہے اور باہر بھی چل رہی ہے، الیکشن تک یہ پارٹی انٹیکٹ رہے گی، اور اس کا پھر مقابلہ آپ کے خیال میں کیا نواز شریف سے جو ملک سے باہر رہ کے بھی نظریاتی ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ابھی تک نہیں ٹوٹا، یہ بھی ایویڈنس کی بات ہے، ذرا مقابلہ تو کرے دونوں کا الیکشنز کے لیے، پارٹیوں کی نظریاتی اس کا۔ بھٹی صاحب، پیپلز پارٹی کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کل تک زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ فارمولہ بنانے والے کہہ رہے ہیں فلاں فلاں، نظریہ تھا، ختم ہو گیا، بھٹو صاحب کے ساتھ، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ چلا گیا وہ نظریہ۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کا کوئی نظریہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے۔ تیسرا، تحریک انصاف کا کوئی نظریہ اب نہیں رہا، اور اگر نظریہ ہوتا تو ایم کیو ایم بھتہ لیگ تھی، قاتل تھی، نفیس نہ ہوتی۔ نظریہ ہوتا تو کاف لیگ، جن کو یہ ڈاکو پنجاب کے سب سے بڑے کہتے ہیں، وہ اتحادی نہ ہوتے۔ نظریہ ہوتا تو الیکٹیبلز نہ آتے، نظریہ ہوتا تو آزاد ساتھ نہ ہوتے، نظریہ ہوتا تو کرپشن کے خلاف سب سے بڑا جہاد عمران خان صاحب نے کیا، اور اپنے جو ارد گرد مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سزائیں دلواتے۔ نظریہ ہوتا تو پنڈورا لیکس کا جو ہی نام آئے تھے تو شوکت ترین سمیت ساروں سے استعفیٰ لے لیتے۔ نظریہ ہوتا تو یو ٹرن کو کبھی بھی حکمت عملی نہ کہتے۔ جاوید لطیف صاحب، آپ کی پارٹی کا کیا نظریہ بھائی؟ جلدی سے بتائیں ذرا، سب کی بٹی بلید ہو گئی ادھر تو یار نظریاتی طور پہ۔ کامران دیکھیں، پی ٹی آئی نہ پہلے جماعت سیاسی تھی، نہ آج ہے، نہ رہے گی۔ ہاں، چند لوگ علی نواز، عوان جیسے، یار پوچھ میں آپ کا نظریہ رہا ہوں، میں ایک بریک لیتا ہوں جی، میں آپ سے آ کے دوبارہ پوچھتا ہوں۔
آپ کا نظریہ کیا؟ علی نواز احمد صاحب کو چھوڑے، شریف آدمی، ایک بریک لوں گا جی۔ ویوز بات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے یہ بات میں بھٹی صاحب سے ایگری کرتا ہوں، کوئی بھی نظر آتی نہیں ہے، لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہو کے بھی پارٹی پہ اتنی گرپ ہے کہ کوئی چو نہیں کر سکا، انلیس کہ شہباز گل صاحب اب کوئی نئی آڈیو لے آئیں جس میں پتہ چلے کہ نون لیگ کے بڑے بڑے جو مفکر ہیں اور ہیوی ویٹ ہیں وہ پارٹی قیادت کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ تو وہ اگر ہوگا سیاسی تماشا تو ہم بھی دیکھیں گے اور آپ کو رپورٹ بھی کریں گے۔ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔